الرحیم صفحہ نمبر 324 حدیث نمبر 673 آج کے سبق کے لیے متعین ہے۔ جنازوں کے اور میت کے متعلق مسائل کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے۔ باب باندھا ہے من قام علی جنازتی یہودین، میت یہودی کی ہو، اس کا جنازہ لایا جا رہا ہو اور بازار سے یہ جنازہ گزر رہا ہے۔ بازار میں دکاندار آنے جانے والے اکثر اہل اسلام ہیں، تو کیا یہودی کی میت کو دیکھ کر ان کو کھڑا ہو جانا چاہیے، یا وہ جو پچھلے ہفتے کے سبق میں بیان ہوا ہے کہ حکم یہ تھا کہ جنازہ آتا ہوا دیکھو تو اپنی سیٹ پر براجمان نہ رہو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، جنازہ چلا جائے گزر جائے تمہیں پیچھے چھوڑ جائے، اس کے بعد اپنے سرکل میں اپنے کام کاج میں آ جاؤ۔ یہ صرف مسلمان کی میت کی تعظیم ہے یا غیر مسلم کی میت پر بھی ایسا کیا جائے گا؟ ہم پچھلے سبق میں اس کی مفصل بات کر چکے ہیں۔ یہ حدیث منسوخ ہے۔ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ جنازہ تمہاری دکان گھر مسجد کے پاس سے گزرے اور تم وہاں موجود ہو تو بیٹھے نہ رہا کرو کہ کھڑے ہو جایا کرو، جنازہ گزرنے دو، اس کے بعد بیٹھ جاؤ اگر تم ساتھ نہیں چل رہے ہو۔ یہ شروع میں حکم دیا تھا، بعد میں اس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا لیا اور ختم فرما دیا۔ جب یہ حکم تھا تو اس وقت بلا امتیاز مسلم کا جنازہ ہو یا غیر مسلم کا جنازہ ہو، اسے دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم تھا۔ آپ کھڑے ہو جاتے، چاہے میت کسی کی بھی ہو، آپ سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ میں اس کی عظمت کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں کہ جو روحوں کو قبض کرتا ہے، جو زندگیاں بخشتا ہے، جان لیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی کبریائی کے پیش نظر میں کھڑا ہوا ہوں۔ اب یہ حکم ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ دلائل پچھلے سبق میں کچھ مفصل بات ہو گئی ہے۔ یہاں اسی بات کو سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والے نامور مشہور صحابی ہیں۔ یہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی 9 بیٹیاں تھیں، یعنی 9 ان کی بہنیں تھیں۔ قرضہ ان پر ہی تھا ان کے والد کا 32 وسق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تول کے اتارا، اکثر ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ سفر و حزن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے نوجوان صحابہ کرام میں سے تھے۔ جنگ احد میں سب سے پہلا شہید ان کے والد عبداللہ ابن حرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ماموں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معذور تھے ایک ٹانگ سے، وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور ان کی بھی اس جنگ میں شہادت ہو گئی۔ ان کے والد اور ان کے ماموں دونوں کی میت کو ایک قبر میں اتارا گیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب ملا۔ آپ ان کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ جو مہمان کو دعا سکھائی گئی ہے کہ آپ واپس آنے لگے تو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یہ دعا آپ نے جابر کے گھر والوں کو دی تھی۔ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ آپ تشریف لے آئے، میں نے آپ کے سامنے کھجور کا ایک خوشہ کاٹ کے رکھا،
آپ نے فرمایا پورا کوشانہ کاٹتے۔ میں نے کہا کہ میری خواہش ہے آپ ہر طرح کی کھجور تناول کریں۔ آپ نے کی، ٹھنڈا پانی پیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہونے لگے۔ میری زوجہ نے مجھے کہا کہ رسول اللہ سے کہو ہمارے لیے دعا کر دیں۔ میں نے دعا کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ جابر کے گھر والوں کو برکت دے ان کے رزق میں، ان کی مغفرت بھی فرما، ان پر اپنا رحم بھی فرما۔ جنگ تبوک میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ 30 سے زیادہ مقامات پر صحیح بخاری میں انہی کی زبانی احادیث آئی ہیں کہ تبوک سے واپسی پر انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اونٹ کا سودا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے بھی دیے اور اونٹ بھی تحفتاً انہیں واپس کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بحرین سے اگر اگلی سال مال آئے گا، اللہ نے زندگی بخشی تو میں تمہیں 3 چلو درہموں کے بھر کر دوں گا۔ لیکن دوسری مرتبہ بحرین سے مال جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ من کان لہ عیدۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیاتنا، جس کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے حوالے سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہو کہ میں اس میں سے دوں گا تو وہ آئے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی زبان اور وعدہ پورا کرتے ہیں۔ میں آیا، میں نے آ کے کہا کہ یوں اشارہ کیا تھا آپ نے 3 مرتبہ۔ آپ نے فرمایا تھا اتنا بھر کے دوں گا، پھر اتنا بھر کے دوں گا، پھر اتنا بھر کے دوں گا، بحرین کے مال سے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے سامنے درہموں کا تھیلا کھول کے رکھ دیا اور کہا کہ بھر لو۔ میں نے بھرا، کہا کہ گنو، میں نے گنا تو وہ 500 درہم تھے۔ تو ایک چلو میں 500 درہم ہے تو 2 اور چلو 1000 درہم کے ہوئے، تو 1500 درہم مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا وعدہ پورا کیا۔ دراصل جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مالی وسائل محدود تھے، کفالت بڑی تھی، بیٹیوں بہنوں کا ساتھ تھا اور قرض بھی کافی سارا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ارادتاً اس طرح کا تعاون فرماتے رہتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص خدام میں شمار ہوتے تھے، پانی بھر کے لاتے تھے آپ کے گھر کے لیے۔ ضروریات کے کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روانہ کیا کرتے تھے۔ جنگوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ساتھ رہے۔ انہی کے سوال پر جب ان کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے ہوئے تھے، سورہ نساء کی آخری آیت نازل ہوئی۔ وراثت کے بارے میں قرآن پاک میں 3 آیتیں ہیں۔ 2 آیتیں ہیں اس شخص کے وراثت کے بارے میں جس کے ماں باپ، اولاد، بیوی بچے سب ہیں۔ ایک آیت ہے اس شخص کے بارے میں جس کی اصل بھی نہ ہو، فرع بھی نہ ہو، کلالہ ہو، یعنی اس کے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں اور بیوی بچے بھی اس کے نہیں ہیں۔ اس کے ترکے کو کہاں کیا جائے؟ اس کے ترکے کے حوالے سے سورہ نساء کی آخری آیت ہے، آیت کلالہ کہلاتی ہے۔ جب جابر ابن عبداللہ بیمار تھے اس وقت کلالہ تھے، ان کی نہ اولاد تھی نہ ان کے والدین موجود تھے، اور انہیں یہ لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آیت کلالہ نازل فرمائی۔ جنگ تبوک سے واپسی پر ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی سفروں میں سب سے پیچھے ہوتے تھے، امن کے سفروں میں آگے ہوتے تھے۔ حکمتیں آپ کو پہلے ذکر ہو چکی ہے۔ واپسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے سب سے پیچھے ہیں۔ میں غریب آدمی تھا، میری اونٹنی انتہائی کمزور تھی اور میں
उस ऊँटनी को तेज़ चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चल नहीं रही थी, ताउन नहीं कर रही थी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ऊँटनी को अपनी लाठी के ज़रिए मारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैंने पलट के देखा। आपने फरमाया भी क्यों, इतनी जल्दी क्यों है? मैंने कहा अल्लाह के नबी, तबूक की जंग से कुछ ही पहले मेरी शादी हुई थी, मैं इधर निकल आया जंग के लिए। अब 2-3 माह के बाद वापसी है, तो जल्द घर जाने की रग़बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तो दानाई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद की रिज़्क़ की तलब करो। मुबारकबाद दी, तफ़सीलात पूछी, कहाँ शादी की, फ़लाँ से करते, फ़लाँ से करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए खैर की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि जाबिर, अपना ये ऊँट बेचना चाहो तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ये ऊँट मुझे कीमतन दे दो। 1 उकिया कीमत मैं आपको इसकी देता हूँ, चांदी 1 उकिया देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, मैं तो ये बग़ैर पैसों के आपको ये देता हूँ, आप कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया नहीं, मैं 1 ही उकिया से लूँगा। आपने फरमाया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं राज़ी हूँ। ऊँट का सौदा हो गया, लेकिन मैंने शर्त लगाई कि ऊँट का कब्ज़ा आपको मदीने में जाके दूँगा। अभी आपको कब्ज़ा दे दिया तो सफ़र में मेरे लिए मुशक्क़त होगी, वहाँ पैसे लूँगा और वहीं ऊँट दे दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो कोई बात नहीं, हम ऊँट भी वहीं वसूल कर लेंगे और पैसे भी वहीं अदा कर देंगे। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, आप खुद मदीने के लिए बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। जैसे ही ओद नज़र आया, आपने फरमाया हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। आपने मदीने के साउमुद में बरकत की दुआ भी फरमाई और आपने फरमाया जो जल्दी जाना चाहता है वो मेरे साथ आए और जो देर से जाना चाहता है उसकी मर्ज़ी। आपने शॉर्टकट रास्ता लिया, आप जल्दी पहुँचे। मदीने नबविया के साथ आपका इतना वाबस्तगी और लगाव और मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस आते तो पहले मस्जिद में आते और उम्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर ज़िबा कराते, खाने का इंतज़ाम फरमाते, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा रखते, खाना बनाया जाता, लोग खाना खाते, दावत हो जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से अपने घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। तबूक से वापसी पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मस्जिद में दाखिल हुए, ताहियतुल मस्जिद पढ़ा, वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गाय ज़िबा कराई, खाना बनाया गया, लोगों ने खाना खाया, मिलने वाले आए, आते रहे। मैं खैर आते ही मैं पहले अपने घर चला गया, कुछ देर आराम करने के बाद मैं वापस आया, ऊँट ले आया। मस्जिद के दरवाजे पर ऊँट बांध दिया। ऊँट का कब्ज़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना था, पैसे वसूल करने थे। मैं आ गया, मैंने ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा कि जाबिर को 1 उकिया चांदी दो और जब तोलने लगो उस वक्त कांटे पर तोली जाती थी चांदी। सिक्के मशीनी तो नहीं थे कि वज़न परफेक्ट हो, हर सिक्के का वज़न 19-20 फ़र्क हो सकता था। आपने फरमाया कि तोलो और ज़रा इजाफी तोलना। तोलो और ज़रा इजाफी तोलना, आप पर कुर्बान जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी तोल के देते हैं और फालतू तोल के, चांदी तोल के देते हैं और फालतू तोल के देते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटराइज्ड जो कांटे हैं ये जायज़ नहीं है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड कांटों में अगर आप इजाफी बरकत हासिल करना चाहते हैं तो ग्राहक ने 1000 ग्राम चीनी मांगी है तो आप 10-20 ग्राम फालतू डालें, बरकत का हिस्सा ना जाने, बरकत का हिस्से से महरूम न रहें। बिल्कुल पूरा 1000 हुआ है और आपने हाथ खींच लिया, ये जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। देने वाला आपको 1000 ग्राम के पैसे दे रहा है, आप उससे 1000 ग्राम के ले रहे हैं, आप फालतू देने के
پر پابند نہیں ہے، لیکن کاروبار میں جو برکت ہے اس برکت کا دخل اس بات سے ہے کہ آپ کی تول سخیوں کی طرح کی ہو، آپ کی تول سخاوت والی تول ہو۔ میں اس حوالے سے بہت متاثر ہوتا ہوں سبزی والوں سے، فروٹ والوں سے عموماً۔ ان کی تول میں ہم نے یہ سخاوت دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ بالکل کانٹا برابر ہو، ایسا شاید کوئی 100 میں سے ایک بندہ ہوتا ہوگا جو ایسے دونوں پلڑوں کو برابر دیکھ کر اٹھا لے، ورنہ یہ ہے کہ آپ سیب لے رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا اٹھائے گا، فالتو ڈال دے گا، آپ سبزی لے رہے ہیں وہ فالتو ڈال دے گا۔ یہ بہت عمدہ منظر ہے جو ہمارے معاشرے کے مسلمانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ افزا بات ہے، یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ اس کے برعکس جو دیگر کاروبار ہیں ان میں ہم اس طرح کا منظر تھوڑا دیکھتے ہیں، ہم اس طرح کا منظر تھوڑا دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کا یہ زبردست طریقہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کھلا ہو، آپ کا ہاتھ کھلا ہو، آپ کا چہرہ مسکراتا ہو، آپ کا لب و لہجہ خلیق ہو، آپ کے کسٹمر ہیں جو وہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، آپ کو شہرت کے لیے، مشہوری کے لیے الگ سے اضافی خرچے نہیں کرنے پڑیں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ تشہیر کے لیے اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھاری برکم رقمیں خرچ کریں، مختلف ذرائع استعمال کریں، یوں پروڈکٹ مہنگی ہو جائے گی، اور آپ پھر بیٹھے کسٹمر اپنی مرضی سے آئے گا، آپ سے چیز لے جائے گا۔ یا یہ ہے کہ جو خرچے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ پر کرنے ہیں وہ ریلیف آپ اپنے کسٹمر کو دیں، وہ ریلیف آپ اپنے کسٹمر کو دیں، وہ 2 میل کا سفر کر کے آپ کے پاس آئے گا، وہ 2 میل کا سفر کر کے آپ کے پاس آئے گا۔ اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کسٹمر بہت زیادہ جو حساس ہوتا ہے، وہ نوٹ ایک بات کرتا ہے، چاہے کچھ کہے چاہے کچھ نہ کہے، کس کا ہاتھ تنگ ہے کس کا ہاتھ کھلا ہے۔ اب بعض دکانداروں کے پاس سے ہم گزرتے ہیں، آپ سے بھی لکی چھپی بات نہیں ہے، رش ہوتا ہے، روڈ بند ہوتا ہے، یوں لگتا ہے مفت تقسیم کر رہے ہیں، مفت تقسیم، حالانکہ مفت تقسیم تو نہیں کر رہے ہو۔ نہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے لاگت 2000 کی لگائی ہے اور شام کو 1800 روپے جمع کر کے جائیں اور 200 کا گھاٹا کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جن دکانوں میں وہ کبھی کرایہ دار تھے، آج وہ اور اس کے ساتھ والی دکانیں وہ خرید چکے ہیں، پراپرٹیاں بن چکی ہیں، برکتیں آ چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ صرف ایک نظر آتی ہے، اس میں وجہ صرف ایک نظر آتی ہے، بندہ جس بھی عقیدے کا ہو اس کا ہاتھ کھلا ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہے تو لوگ لینے لگ کے اس سے اس کی چیز خرید لیتے ہیں۔ یہ بات اللہ کرے ہماری قوم کو سمجھ آ جائے، اس سے بہت زیادہ عوام الناس کو بھی فائدہ ہوگا کہ کوئی خالی نہ جائے، جس کے پاس تھوڑے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جس کے پاس زیادہ ہیں چلو کوئی بات نہیں، اور دنیا بعد میں اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتی رہے گی، رزق بھی مبارک ہوگا، رزق بھی مبارک ہوگا، اور انشاءاللہ اضافی اخراجات بھی کوئی نہیں ہوں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وفات ہو گئی ان کی ایکسیڈنٹ میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت خلیق تھے، ہم دیکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے بچپن کی کوئی بات ہے نا جو نقش ہو جاتی ہے اور یاد رہتی ہے۔ اس وقت روپے 2 روپے 5 روپے کا دور ہوتا تھا، کوئی 5 روپے لایا ہے تو اسے بھی مسکراتے ہوئے دے دیا، کوئی 1 روپیہ لایا ہے تو اسے، کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے، جی چاہ رہا ہے تمہارا؟ ہاں جی چاہ رہا ہے، چلو یہ اور ڈال دو اور ڈال دو اور ڈال دو، مہمانوں کی طرح ڈیل کر عام کسٹمر کو۔ اچھا، اس سے یہ تھا اللہ کی رحمت سے کہ اللہ رب العزت نے برکت ڈال دی، کام اللہ نے برکت ڈال دی۔ ایسے لوگوں کو ہم نے ایک نہیں کئی حج کرتے ہوئے دیکھا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، اولادوں کو پڑھایا، بڑے بڑے پروفیسر لگ گئے اولادیں، نام نہیں لیتا، بڑے اونچے درجوں پر تھے، یا اس گھر میں فاقے تھے، یا کھلے ہاتھ کی برکت سے کسٹمر کو مہمان بنا دیا، کھاؤ پیو خیر کوئی فرق نہیں۔
ایک ایک पाई का हिसाब बारीकी से ना किया, नरमी रखी, उससे अल्लाह ने बरकतें डाली। सुभान अल्लाह। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा, ज़िन्फ़ार चांदी तोल कर दो, मुक्कत तो है एक उकिया की, थोड़ी सी ज़्यादा डाल देना। और जाबिर कहते हैं 2 किरात फालतू डाल दिए, 2 किरात बिलाल ने, या 1 किरात या 2 किरात फालतू डाल दिए मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर। मैंने पैसे लिए, आपने कहा पैसे हो गए, मैंने कहा हो गए, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैं जाने लगा, आपने बुलवाया, आओ भाई जाबिर बात सुनो, तुम्हारे पैसे वसूल हो गए, जानवर छोड़ दिया। आपने फरमाया ये पैसे तुम्हारे जानवर के हो गए और जानवर हमारी तरफ से तोहफे के तौर पर कुर्बान जाए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी हमदर्दियों पर, आपकी खैर खाहियों पर, आपकी अजमतों पर दुनिया ने आप जैसा कोई नहीं देखा। वो हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, वमा इन बदातु मुहम्मदन बिमक़ालती, मैं जब अपनी ज़बान से मोहम्मद की तारीफ़ करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं दरअसल अपनी ज़बान के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नहीं कर रहा होता, आपका नाम लेकर मैं अपनी ज़बान की शान ऊँची कर रहा हूँ। मेरी ज़बान जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती है तो दरअसल मेरी ज़बान का दर्जा बुलंद हो जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहते हो, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। कोई तलाश करने से भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई नक्स और कोई ऐब तलाश नहीं कर सकता है। आसन मिन कलम तरा क़त्तु ऐनुन व अजमल मिन कलम तलिदन निसाउ, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। मैं सिफ़तें करते करते थक जाता हूँ, लेकिन आपकी सिफ़तें है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नहीं। देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। बंदा मजमे में बैठा है, आप 1000 वाला नोट निकालते हैं, उसे दे देते हैं, ले भी लिया, काम भी हो जाएगा, लेकिन उसका दिल टूटेगा, उसे शर्मिंदगी होगी, उसके लिए शर्मिंदगी होगी। और ये भी एक तरीका है कि जाबिर से तो हमने ख़रीदा, दुनिया को यही पता है कि ऊँट ख़रीद लिया है और पैसे दिए हैं, फिर तोहफे में दिया। और ये याद रखें, तोहफ़ा लेने वाला जो होता है ना, उसकी शान ऊंची होती है, उसमें सदका लेने वाले की तरह की खिफ़त नहीं होती। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफे को हलाल अल्लाह ने किया। सदका आपके लिए जायज़ नहीं था कि सदका देने वाले का एहसान होता है, लेने वाला कमज़ोर होता है। और तोहफ़ा लेने वाला जो है उसके साथ इजाफी मोहब्बत का इजहार होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़ा कबूल किया करते थे और सदका आप खुद नहीं खाया करते थे। आपने सदका नहीं दिया, आपने तोहफ़ा दिया सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तरीक़ा था जिस तरीके के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कफ़ालत करना चाहते थे। जाबिर का ऊँट नहीं है, आप चलो माशाअल्लाह ऊँट भी बन गया। जाबिर को पैसों की ज़रूरत है, सारी ढेरी उठाई, वो तो कर्ज़े वालों को दे दी, कुछ खजूरें बच गई थी, और भी तो जी चाहता है, तो चलो ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 उकिया चांदी भी दे दी। और जब बहरैन का माल आया, उस वक्त शायद आपने कुछ दिया या ना दे सके, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक शायद अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, जब बहरैन से माल आया ना, तो मस्जिद नबी के सहन में ढेर लग गए माल के, सोना है, चांदी है, अनाज है, गंदम है, सत्तू है, खजूरें हैं, सब कुछ है, कपड़े हैं, ढेर लग गए। इर्द गिर्द की आबादियों को इल्म हो गया कि अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहरैन वसूली के लिए गए हुए थे और वो माल लेके वापस आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माल रात को क्यों आया था, रात को आपने रखवा दिया, फजर की नमाज आपने पढ़ी, आप तशरीफ़ ले गए, ज़ोहर की नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो रावी कहते हैं कि आपने माल की तरफ पलट के भी नहीं देखा, अंदर तशरीफ़ ले गए, नमाज पढ़ाई, नमाज से फारिग हुए, आके माल के ढेर के साथ आप बैठ गए, जिसे देखते उसे बुलाते और उसे दे देते, ये उठा लो, वो उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बैठे रहे, जब तक के माल ख़त्म नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाते रहे।
تو یوں یا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اب بھی حصہ ملا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جابر کو اور بھی دیا جائے، جابر ابن عبداللہ کو اور بھی دیا جائے، غریب آدمی تھے تو آپ مدد کرنا چاہتے تھے۔ یا پھر یہ ہے کہ جابر رہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جب دوبارہ مال ہے اگلے سال بحرین سے تو اس وقت ہوگا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، گویا مثبت سوچ ہے، خیر خواہی ہے، ہماری طرف سے کچھ فالتو چلا جائے، اس طرح کا ذہن ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں بہت زیادہ پرکشش بات تھی۔ آپ نے عمرے کے موقع پر جب اپنے بال کٹوائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو بلایا، آپ کے حجامت بنا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈے، آدھے بال لیے، کہا ابو طلحہ کو دے دو، یہ اس کے ہوئے۔ آدھے بال دوسری سائڈ کے مونڈے، کہا یہ ابو طلحہ کو دے دو اور کہو کہ یہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ ہو گیا۔ ابو طالب نے سر مونڈا، کتنے پیسے لگیں گے، کتنا خرچہ ہوا ہوگا۔ ابو طیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صاع کھجور کے دیے، 2 درہم دینار آپ صلی اللہ، 1 دینار یا 2 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ ابو طیبہ ایک گھرانے کے غلام تھے اور انہیں ماہانہ دیا کرتے تھے، جتنا ماہانہ مقرر تھا مالکوں سے آپ نے سفارش کی، ابو طیبہ نے میری خدمت کی ہے، اس لیے جتنا لیتے ہو اس سے مہینے کا کم لیا کرو۔ گویا تنخواہ بڑھوا دی، 2 دینار دیے، 7-8 گرام سونا بھی دے دیا، 2 صاع تقریباً یوں سمجھیے 5 کلو کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دی۔ ایسا کسر تو روزانہ ملے، سبحان اللہ۔ ایک سر موڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چاہیے، گویا آپ کے مزاج میں سخاوت تھی، خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی۔ وہ عرابیوں نے حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں دے ہمیں دے، سب کچھ دے دیا آپ نے۔ انہوں نے کندھے کی چادر لے لیا، آپ نے فرمایا میری چادر مجھے واپس کر دو، اللہ کی قسم نہ تم مجھے بزدل پاؤ گے نہ مجھے تم بخیل پاؤ گے، نہ تم مجھے بزدل پاؤ گے نہ تم مجھے بخیل پاؤ گے، میرے پاس ہوگا، اگر اس درخت کی ٹہنیوں سے بھی زیادہ ہو تو میں ایک چیز بھی اپنے پاس اپنے لیے بچا کر نہیں رکھوں گا، ساری کی ساری تمہارے درمیان میں تقسیم کر دوں گا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے ابا جی کی میت اور اپنے ماموں کی میت کو لے کے مدینے آ گیا تھا، عہد کے بعد مدینے آ گیا تھا، دونوں کا مسئلہ ہو چکا تھا۔ میں مدینے میں بقیع میں دفن کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں مدینے پہنچا تو اعلان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد کے شہیدوں کو عہد کے میدان میں دفن کیا جائے گا۔ میں واپس لے گیا اور وہاں جا کر میں نے اپنے ابا اور اپنے ماموں کو اکٹھا دفن کیا، ایک ہی قبر کے اندر دونوں کی تدفین کی، لیکن میرا دل پریشان تھا، میں نے اپنے ابا کی الگ قبر بھی نہیں بنائی، تو میں نے 6 مہینے کے بعد اپنے ابا کی قبر کو کھولا اور جس دن جیسے رکھا تھا ویسے کہ ویسے میں نے اپنے ابا کی میت کو پایا۔ یہاں کان کی جگہ پر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی، باقی اس کے علاوہ باقی سب کا سب ویسے تھا جیسے میں نے پہلے دن رکھا تھا۔ میں نے الگ قبر بنائی، اس میں نے اپنے ابا جی کی میت کو الگ رکھا، ماموں کی میت کو الگ رکھا، اور اس کے بعد میں نے پھر 42 ہجری کو ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے قبروں میں پانی چلا گیا تھا، تو دوبارہ میں نے 40-42 سال کے بعد 42 ہجری 45 ہجری کو پھر میں نے دوبارہ قبر کشائی کی اپنے ابا کی۔ آج بھی میرے ابا جی کی میت ویسے پڑی تھی جس دن شہید ہوئے اسی طرح۔ اب میں نے دوبارہ اس نئی قبر بنا کر اس میں نے اپنے ابا جی کی تدفین کی۔ قربان جائیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت کے واقعات ان مسائل کی دلیل بنتے ہیں۔ آج شبہ ہوتا ہے قتل کا کہ فلاں بندے کی موت کسی کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے یا میڈیکلی کسی مسئلے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس شبے کے پیش نظر جب معاملات عدالتوں کو جاتے ہیں، عدالت کہتی ہے کہ بے تحقیقات کرو، ڈاکٹروں کو حکم دیتی ہے، قبر کشائی ہوتی ہے، میت کے اعضاء میں سے کوئی چیز اپنے طریقے کے مطابق وہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمان مسئلہ پوچھنے آتا ہے مولوی سے اور اس سے کہتا ہے قبر کشائی کا عدالت نے حکم دیا ہے، اب بڑی عدالت کا کیا حکم ہے، قبر کھولیں یا نہ کھولیں؟ مسلمان بخاری کھولتا ہے، جابر کی حدیث پڑھتا ہے، کہتا ہے مجبوری ہے، ہاں مجبوری ہے، کھول۔ تحقیق ہوتی ہے، قاتل پکڑا جاتا ہے، اللہ کی زمین امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا کی میت کو ایک دفعہ رسول اللہ کے زمانے میں قبر سے نکالا، ایک دفعہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ لکھا۔ قال مر بنا جنازۃ فقام لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، وقمنا، ہم بھی کھڑے ہو گئے، فقلنا یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ فقال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ہم اس کے نسب کی وضاحت پیچھے کر چکے ہیں، یہاں ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ کل اگلی حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جنازوں کو اٹھا کر جانے کا کام مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کل حدیث پڑھیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کفایت کرتے ہیں۔ سبحان